مفتی صاحب قبلہ اپنی ساری گفتگو میں مان گئے کہ فیضان روافظ سے پوری اہل سنت مستفید ہوئی ہے. محدثین بھی مستفید ہوئے، مفسرین بھی ہوئے، متکلمین بھی ہوئے اور فقہا مجتہدین بھی ہوئے. تو پوری اہل سنت جو ہے وہ فیضان روافظ سے مستفید ہوئی. اور پھر ساتھ یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ اگر روافظ کو سند حدیث سے ہٹا دیا جائے یا ان کی روایات کو قبول نہ کیا جائے تو روئے زمین پر کسی کو حدیث رسول کا نور نہیں ملے گا، اور یہ بہت بڑا فساد ہے، یہ مفسدہ ہے. میرا مفتی صاحب نے جو تعاقب کیا ہے اس حوالے سے، مفتی صاحب یہ بات تو مان گئے کہ روافظ کا فیضان جاری ہے، البتہ ان کا یہ تقاضا، ان کا یہ کہنا کہ جناب والا بدعتی جو بدعت کبریٰ کے مرتکب ہیں روات، ان سے روایت لینا صحیح نہیں. فقہا اور علماء نے اور محدثین نے اس بات کو ایک اصول کے طور پر بیان کیا ہے. لیکن میری جان، باوجود اس کے بھی، یعنی اس ضابطے کے باوجود بھی ہمارے محدثین نے بدعت کبریٰ کے مرتکب روافظ سے فیض لیا ہے. یہ بات ذہن میں رہے. یہ بات میں پھر دہرا رہا ہوں کہ بدعت کبریٰ کے مرتکب سے حدیث نہ لینے کا جو فیصلہ ہے اس کے خلاف یہ سارے علماء چلے ہیں. فیصلہ بھی کر لیا کہ ان سے حدیث نہیں لینی، مگر انہی سے ہی حدیث لی. اور بدعت کبریٰ میں باقی مذہبی معاملات و تصورات تو الگ سے ہیں. سب سے بڑا جو رافضیوں پر رد ہے وہ ہے کہ روافظ جو ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ نفرت کا اظہار کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں. اس سے بڑی اور کیا بدعت ہو سکتی ہے؟ ہمارے علماء اہل سنت نے اس اعتبار سے کہ یہ اہانت صحابہ کرتے ہیں ان کو کافر کہا ہے. پر تھوڑا سا آگے بڑھیے انصاف کی عظمت میں. جو کسی صحابی کو گالی دے وہ تو کافر ہے یا کافر سے بدتر ہے، اور جو ذات رسول کو گالی دے، اہل بیت کے ٹائٹل کے حوالے سے اہل بیت کو گالی دینا ذات رسول کو گالی دینا ہے. اب اس کو کیا کہیں گے؟ جو لوگ اہل بیت علیہ السلام کی ذوات قدسیہ پر بک بک کرتے رہے، بھونکتے رہے، ممبروں پر چڑھ چڑھ کے بھونکتے رہے، گالی گلوچ کرتے رہے، حسنین کریمین سامنے ہوتے پھر وہ بھونکتے رہے، تو میری جان اب مجھے بتا دیجئے اپنے اصول کے مطابق ان کو آپ کیا کہیں گے؟ پورے ذخائر علم جو ہے اہل سنت کے اس ٹائٹل پر اس تصور میں بھرے ہوئے ہیں، اور شواہد موجود ہیں، احادیث کی کتب کے اندر مستند احادیث موجود ہیں، سیاستہ کے اندر بھی یہ عقیدے موجود ہیں. تو میری جان اب میرا فیصلہ سنیے. آپ تو روافظ سے یہ نفرت کرتے ہیں، ہمارے اہل سنت کے علماء نے ان کی تکفیر کی ہے، مگر جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو گالیاں دی ہیں وہ 3 مرتبہ کافر ہیں اصول شرع کے مطابق. پہلا اصول تو آپ کا وعدہ کردہ ہے کہ جو صحابی کی توہین کرتا ہے وہ کافر ہے. تو میری جان، کیا اہل بیت علیہ السلام صحابی نہیں؟ وہ اول الاصحاب بھی ہیں اور افضل الاصحاب بھی ہیں. تو اس بنیاد پر پہلی مرتبہ پہلا کفر تو یہ ہے